یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک آل رسول ہے، ایک سید زادے ہیں جن کا نام معلوم ہے، اللہ سیدنا احمد کبیر رفاعی ہیں، ابو العلائی سلسلے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ یہی وہ سید زادے ہیں جنہوں نے اپنے نانا کے روزے پہ جا کے ضد کر لی، کہا نانا میرے نانا ہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، نواسا تب مزار پہ سے جائے گا پہلے نانا سے مصافحہ کرے گا۔ تو میرے آقا کے روضے شریف سے جو ہاتھ نکلا تھا انہی سید زادے کے لیے نکلا تھا۔ یہ وہ سید زادے ہیں۔ ان سے پوچھا ایک صاحب نے، بولے حضور آل رسول آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، مگر یہ بتاؤ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا کیسے، آپ اتنے بڑے ولی بنے کیسے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا بتاؤں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے بہت نمازیں پڑھی، بہت قرآن پڑھا، یہ تو سب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مگر مجھے جو پتا ہے وہ سنو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا، تو میں نے سورہ یاسین پڑھ کے پانی پی لیا، لیکن پھر بھی میرا دل گھبرانے لگا، تو میں نے سوچا چلو باہر کی ہوا لے لوں، ہوتا ہی ہے باہر چلو، نکل چلوں جنگل کی ہواؤں میں چلوں۔ تو بولے جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک کتا ہے، اور وہ کتا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، منہ پھیلا پڑا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پائیں 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 کرتا پھر رہا، اور لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، کی کی کی، وہ کتا اپنے انداز میں کر رہا، لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، مگر بیچارہ کوئی اسے انسان نہیں مل رہا۔ جب پاؤں میں جائے تو کوئی لات مار کے بھگا دے، کوئی ڈنڈا مار کے بھگا دے، کوئی پتھر مار کے بھگا دے، کوئی ڈانٹ کے بھگا دے، جدھر بھی جا رہا بیچارہ لاتیں کھا رہا، ٹھوکریں کھا رہا، لیکن وہ زبان حال سے یہی کہہ رہا تھا اے اللہ کوئی انسان سے ملاقات کرا دے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ سید احمد کبیر رفاعی بولے وہ کتا میری طرف آیا، میں بھی تھوڑا پیچھے ہٹا، مگر دم ہلا کے جب میرے پاس آیا تو میری نظر اس کی گردن پہ پڑ گئی، اس کی گردن پہ اتنا بڑا زخم تھا اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے، کتا اس زخم سے اور کیڑوں سے بے چین تھا، بیچارے کے ہاتھ نہیں تھے، زبان نہیں تھی جو کہہ دیتا لوگوں مجھے دوا کرا دو، لوگوں میرے کیڑے بین دو، بیچارہ کیا کرے؟ مگر ان سید صاحب نے دیکھا تو اس کو پچکارا کتے کو، تو کتا رک گیا اور دم ہلانے لگا، سمجھ گیا کوئی انسان ملا۔ اب سید صاحب نے سوچا میں اس کے کیسے کیڑے بینوں؟ اللہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک تان مل جاتی ہے، تان جانتے سائیکل کی تان ہوتی ہے، ایسے ہی تار مل گیا۔ سید صاحب نے اس تار کو موڑنے کے بعد ایسے کر کے اسے چمٹی کی طرح بنا لیا، اسے چمٹی کی طرح بنا لیا، کتے کا پچکارا، کتا رک گیا۔ آل رسول نے ایسے کپڑے سمیٹ کے اس کے زخم سے ایک کیڑا اٹھایا ادھر کو پھینک دیا، اللہ دوسرا کیڑا اٹھایا، آل رسول ہیں سید زادے ہیں، اس کتے کے کیڑے بین رہے، ایک کیڑا اٹھایا دوسرا اٹھایا، کیڑے ختم ہوتے جا رہے ہیں، کتا ٹھنڈی سانس لیتا جا رہا ہے، اس کی زبان اندر ہوتی جا رہی ہے، اس کے تھوک جو تھا، رال جو تھی، جو جھاگ تھے وہ اندر ہوتے چلے جا رہے، اور پورے جب کیڑے نکال دیے بین دیے، کتے نے ٹھنڈی سانس لی۔ انہوں نے دیکھا بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، ادھر آدھر دیکھا، ایک دوبر گھاس ہوتی ہے، دوب گھاس جانتے ہو، انہوں نے اکھیڑا اور اس کو جھاڑا، ایک پتھر پہ رکھا، دوسرے پتھر سے کچل کچل کے ٹکیا بنا لی، جتنا بڑا زخم تھا اتنی بڑی ٹکیا بنا کر کے اس کتے کی گردن پہ رکھ دی، سوچا اب بھی گر جائے گا، لنگی پہنے تھے، تہمد پہنے تھے، انہوں نے ایک چیر پھاڑی تہمد میں سے، پھاڑنے کے بعد اس کتے کے باندھ دی۔ وہ آل رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت عطا کرتا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھو یار، ایک 10 کا نوٹ دو، 10 لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، نہیں پہنچائے، اگر دے نہیں ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، جو لوگ کمیٹی والے ان کو بھی دے سکتے ہیں، لو جلسے کراؤ اور اچھے اچھے مولانا کو بلاؤ، جو ہمارے گھر کی بچیوں کو نصیحت ہو، بچوں کو نصیحت ہو، ہمارے گھر کے بوڑھوں کو نصیحت، سارے لوگوں کو نصیحت، ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اگر نوجوانوں صحیح بتا رہا ہوں، تم نے ساتھ دے دیا نا، تم نے ساتھ دے دیا تو انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ میں اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، اور سنو
تم موبائل چلا رہے ہو, تمہارے پاس موبائل ہے, اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو غلط ہوگا, اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہو. اگر تم نے خرید ہی لیا تو اس کو اچھا استعمال کرو, اس سے نماز سیکھو, قرآن سیکھو, تقریریں سنو, دینی باتیں اس سے سیکھو, اور آپس میں نا میل محبت پیار, دل سے نا میل حسد کینہ بغاوت ساری باتیں نکال دو. اب بوڑھوں کو چھوڑ دو, تم نوجوانوں اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, ایک دوسرے سے پیار سے بولو. اپنے لیے جیا تو کیا جیا یار, کبھی کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. جن لڑکوں کا کام چل رہا جو باہر ہے, اور دیکھا گاؤں میں کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں, وہ غلط نہیں ہے مگر بیچاروں کو کوئی کام پہ نہیں لگاتا, کام نہیں ملتا, انہیں کام نہیں ملتا تو انہیں کام پہ لگواؤ, انہیں کام پہ لگواؤ, اچھا کماؤ. تمہارے گھر میں گاڑی اچھی ہو, تمہاری بیوی اچھے کپڑے پہنے, تمہاری بہنیں اچھے کپڑے پہنے, تمہاری ماں اچھے کپڑے پہنے, تمہارا مکان اچھا ہو, تمہاری بات اچھی ہو, تم ڈاکٹر بنو گے, تم آگے جاؤ گے تو ایک مسلمان آگے جائے گا, ایک مسلمان آگے جائے گا. زندگی میں کچھ کرو, زندگی میں کچھ کرو, دین کی طرف آگے بڑھو. دوستی کرو, دوستی کرو تو دین کی خاطر کرو, ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے نہیں, ستانے کے لیے نہیں, مدد کرو. اگر 50 لوگوں نے نا گروپ بنا لیا, جو موبائل ہوتا ہے نا موبائل, 50 لوگوں نے ترکیب بتا رہا ہوں اگر گروپ بنا لیا تو, یا 100 لڑکے اگر اکٹھے ہو گئے, اتنا کما رہے ہیں, تم 500 روپے گٹکے میں اڑا دیتے ہوگے, 500 روپے ایک مہینے میں ریچارج کرا لیتے ہوگے, 500 روپے کا تم کولڈ ڈرنک, میں ان کے گھر گیا, مجھے چہرہ سامنے, ان کے گھر گیا تو 500 روپے کا کم سے کم ناشتہ ہوگا, وہ ناشتہ کرا دیا. اچھی بات کراؤ, آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر تم نے مہینے میں 300 روپے بھی 100 لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے دینی کام کے لیے اگر کرنا شروع کر دیے نا, تو 100 آدمیوں کے معلوم ہے 300 روپے کے اعتبار سے کتنے ہو رہے ہیں, 90,000 روپے ہو رہے ہیں. کتنے ہو رہے ہیں بولو, 90,000 روپے ہو رہے ہیں. کسی بھی مسجد کی چھت پر ڈلوا سکتے ہو یار, تمہارے 300 روپے میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. کسی بھی مسجد کی چھت ڈلوا سکتے ہو, کسی بھی غریب کی بیٹی کی شادی کرا سکتے ہو یار, کسی کے گھر میں نل نہیں ہے نل گڑوا سکتے ہو یار, کسی کا چھپر ٹوٹا ہوا مکان بنوا سکتے ہو یار. جاڑوں میں پتہ نکالو, حضرت عمر ڈھونڈتے تھے, تلاشتے تھے, پتہ نکالو کہ کس کے گھر میں لحاف نہیں ہے. تمہارے بچے رضائی میں سو رہے, کچھ بیچارے ایسے بھی تو ہوں گے جن کے گھر میں لحاف نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے بیچارہ لحاف, وہی سڑے گلے پھٹے اوڑھ کے پیال بچھا کے. اگر تم نے اس غریب کے دل پہ اگر مرہم لگا دیا, خدا کی قسم اگر اللہ کو یہ بات پسند آ گئی, تمہاری زندگی ایک طرف, زندگی ایک طرف, اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے. یہ ساری زندگی ایک طرف, میرے کہنے سے جڑنا آپس میں. مگر مسئلے کا جب معاملہ ہو تو چاہے مجھ سے رابطہ کر لینا, کسی عالم سے, اپنے امام صاحب سے رابطہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے, دین کے کام میں ٹانگ مت اڑانا. کیونکہ اگر مجھ سے تم کھیتی کراؤ تو میں دھان کی جگہ گیہوں لگا دوں گا, گیہوں کی جگہ دھان. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, الحمدللہ میرے یہاں کاشتکاری ہوتی ہے, زمین ہے, سب کچھ باتیں ہیں, مگر اب بتاؤ, جب میں نے آج تک کیا ہی نہیں, بچپن سے پڑھ رہا ہوں, تو کیا کروں گا دھان کی جگہ. ایسے ہی اگر تم مسئلہ بتاؤ گے تو تم کیا کرو گے, سمجھے, جائز کی جگہ ناجائز, ناجائز کی جگہ جائز کر بیٹھو گے. اس لیے بگاڑنے کے لیے نہیں, سدھارنے کے لیے. سمجھ. اور آج کل موبائل ہے, سرچ کر لو یار, سرچ کر سکتے ہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. جتنی دیر میں نا تم ان کا ناچ دیکھ رہے ہو, نچنیوں کا, اور وہ کے ٹھمکے, وہ ساری چیز, اتنی دیر میں مسئلہ نکال لو. سمجھے, آدھا گھنٹہ اپنے دوستوں سے 24 گھنٹے میں یا کبھی ملاقات کیا کرو, سلام کیا کرو, محبت سے رہا کرو ایک دوسرے. یہ نہیں کہ ادھر کو ایٹھا جا رہے ہے, ادھر کو. اگر کسی کو غلط دیکھو نا, اس سے دوستی کر کے اس کو سمجھا لو. اتنا کام میں نہیں کروں گا جتنا تم کر جاؤ, کیونکہ میرے سامنے تو سبھی نیک بن کے آتے ہیں, مگر تمہیں معلوم ہے ہمارے دوست میں کون سی کمی ہے. اس کمی کو تم دور کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو. اگر اس کا کام, اور ایک بتاؤں اچھا کام, پہلے یہی ہوتا, جیسے 90,000 روپے اگر جمع ہو گئے تو کسی غریب کو پار لگا سکتے ہو, لے تو دکان رکھ لے, تو یہ کام کر لے, مگر اس کے تو اتارتا رہے گا. 2,000 3,000 فنڈ جمع کر لے, 3,000 4,000 روپے جمع کر کے. مگر ہمارے یہاں تو سارے کام ہی ناجائز ہو رہے ہیں. وہ ڈالنا کمیٹی, کمیٹی جانتے ہیں, کمیٹی معلوم ہے نا, بول دوں سمجھ جاؤ گا. کمیٹی ڈال رہا ہے, کمیٹی تو وہ بھی کیسے, 5-5 ہزار روپے اکٹھے کرے تو کوئی 90 پہ اٹھا رہا, کوئی 80 پہ اٹھا رہا, کوئی 70 پہ اٹھا رہا, پھر وہ جتنا فائدہ میں اکٹھے ہو, سب ناجائز. اگر کھا بھی رہے تو ناجائز کر.
اگر تم نے 10-10 5-5 ہزار روپے اکٹھے کر لیے تو ایک پیسہ بھی کم مت لو، بڑھتی مت لو، سب کے سب پیسے جسے ضرورت ہے، اس مہینے ان کا کاروبار، اگلے مہینے میرا، اس مہینے ایسا، اس مہینے ایسا، نفع نقصان مت کرو، ویسے ہی ویسے کر لو تو یہ جائز ہے؟ ایسے بھی تو کر سکتے ہو۔ بولو بھائی ایک آدمی کماتے 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 کہاں تک جائے گا؟ سمجھ رہے؟ اس کی بیٹی ابھی جوان ہو گئی، وہ 5 سال میں اتنا کما سکتا ہے، لیکن شادی ابھی ضروری ہے، 10 بھائی مل کے شادی کرا دیے، 5 سال میں اسے اکٹھا کر لیے، سمجھے؟ اس بیچ اگر انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے تو اسے معاف کر دو، ایسے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ میری ان باتوں پر عمل کرو گے؟ کسی غریب کے اگر یہاں شادی ہے نا تو ایسا سمجھو ہماری بہن کی شادی ہے، مگر ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، 50 روپے نیوتے میں دیتا ہے اور 150 کا کھا کے آتا ہے، مسجد میں 100 روپے نہیں 10 روپے دے گا، اب امام کے منہ کو تک رہا یار میرا نام نہیں آیا ابھی تک، میرا اعلان نہیں، 10 روپے میں نام لے گا یار۔ کتنی ہماری سوچ ہے، وہ پرانے والی لوگوں کی سوچ اب ختم کر دو۔ تم اگر میرا ساتھ دو گے نا، صحیح بتا رہا ہوں، بہت کامیاب ہو جاؤ گے، بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ کام کرو، صبح شام کو جلدی سو، صبح فجر میں اٹھ جاؤ اور تم دوڑ لگاؤ، کھیتوں پہ چلے آؤ، دوڑ لگاؤ، کھیتوں پہ گھوم کے آ جاؤ، نہاؤ، چٹنی روٹی کھا لو۔ یہ جو تم لیور کی کھا رہے ہو نا، یہ اس کی کھا رہے ہو، اس کی کھا رہے ہو، 1 مہینہ کر کے تو دیکھو، تم خود بخود تمہارا خون بڑھنے لگے گا، اللہ نے وہ پارٹس بنائے تمہارے اندر۔ سمجھ میں آ رہی؟ جلدی سو، فجر کی نماز پڑھو، تھوڑا سا دوڑو، پورا دن اتنا اچھا گزرے گا، ہلکا پھلکا ہلکا، اور جب 3 بجے 2 بجے تک موبائل پہ پٹ پڑا چیٹنگ، اجی تم کیا کھا رہے ہو، تم کیا پی رہے ہو، یہ زندگی ہے۔ کسی لڑکی سے بات ہونے لگی، بس سمجھ رہے یہی میری یہ زندگی نہیں ہے، اور ڈوب گیا تو ڈوب گیا، تو بند گیا، تجھے تو بہت کچھ کرنا، تجھے تو آگے بڑھنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ رشتہ کرتے تھے، اب یہ خود اگر کنجڑی ہے نا، کنجڑی وہ بھی منہ پہ لالی اور وہ پوتی جیسے پرانی دیوار پہ پینٹ کر دو، تھوڑی دیر کو بھوری لگتی ہے، گوری گوری، بس اسی پہ مر گیا مٹ گیا، اماں کے پاس دوا لیے پھر رہا، رشتہ وہاں کروں گا ورنہ چوہے مارنے کی دوا جیب میں رکھیے، کھا کے مر جاؤں گا۔ اماں ڈر گئی، چل کرتے 3 مہینے کے بعد جب تک تمہاری جیب میں دم رہا تب تک وہ پیزا کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، چاؤمن کھا رہی ہے اور موموز کھا رہی ہے، اور مجھے اتنی چیزیں یاد بھی نہیں ہے، تمہیں زیادہ یاد ہے کیا کیا کھا رہی، تب تک بڑا پیار چل لیا، بڑا، جہاں یہ ختم ہوا بات جھگڑے شروع۔ ایک بات بتاؤں، میری بہنیں سن رہی ہوں گی، بات تھوڑی ویسی ہے مگر مسئلہ تو بتانا پڑے گا۔ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ جو رات کے 2-2 بجے تم سے باتیں کر رہی ہے، اس نے اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دیا، باپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جو لڑکی جو ماں اپنے بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے، اسی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جو باپ لال خون کماتے کماتے اس کا لال خون کالا ہو، اسی باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب تک پیسہ ہے تبھی ہے، ایک دن تمہیں بھی چونا لگ جائے گا۔ میری بات لکھ لینا، یہ اچھے سے لے لینا، اس بات کو میں زیادہ اس لیے نہیں پھیلا رہا ہوں کہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اس بات کو پورا سمجھ لینا، میں نے اشارہ کر دیا اور تم سمجھ رہے ہو یہی میری زندگی بنا دے گی، بنا نہیں رہی، بگاڑ رہی ہے۔ تمہیں کچھ اور کرنا ہے، آگے بڑھو، تمہیں کہیں اور جانا، 10 کے تمہیں اپنے ہی پریوار کو نہیں، ایسے بنو جو 10 پریوار کو پال سکو۔ اور اب ابا خود پال لیا ان کو، ابا کی زمین ہے، بیچ بیچ کے بجائے ابا کو پالنے کے، بوڑھا باپ اس کے وہ کرا رہا ہے علاج، اس کے لیے ہوئے وہ دے رہا۔ کیا دنیا نہیں، کام سیکھو، خالی مت گھومو، نٹھلے لڑکے کہیں کام کے نہیں ہیں۔ گھومنے والا، محلے میں کتے بھونکانے والا وہ ہیرو نہیں ہے۔ بس بنیان پہن لی، پینٹ پہن لی، تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹکرا اچکا کہیں کا، ادھر سے ادھر سے محلے میں بال کاٹ لیے، کبھی اماں سے لڑ لیا، کبھی بہن سے لڑ لیا، روٹی بنی ہے نہیں بنی ہے، بال کاڑے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی وہ کامیاب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، چوٹی تھوڑا 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 پورے پیڑ پہ مٹی چڑھا لیتے، چڑھا لے، تم بھی چڑھا سکتے ہو۔ تمہاری زندگی میں بھی وہ وقت آتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اگر کام سے لگ جاؤ، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ کام سے نہیں لگ پائے، ان کو بلا لو، ان کو لگواؤ،
कोशिश करो, समझे, इकट्ठे होके मस्जिद में जाया करो, नमाजें पढ़ा करो, घर पे वक्त मिल जाए वहीं जमात करके पढ़ लिया जाओ, वहीं पढ़ लिया करो। समझ में आ रही बात मेरी? किसी की बहन बेटी को मत तकियो, इंशाअल्लाह तुम्हें ऐसी वफादार बीवी मिलेगी। सही बता रहा हूँ, जाओ इस सैयदजादे की बात याद रखना, इतनी वफादार बीवी मिलेगी तुम्हें जिंदगी भर खुश कर देगी। और जब आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। माफ करना प्यारो, मैंने बहुत अंदर जाकर के ये बातें कह दी, मगर तुमसे ही नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं। तुमने जलसा कराया, मुबारकबाद के लायक हो। इमाम साहब ने हमें बड़े फोन किए, आ गया मैं, आप लोगों ने भी ये मुबारकबाद के लायक हो। कल से ही अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर देना, समझे, कल से ही। सबसे पहला काम मैंने बताया था, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अभी तो एक बताया हूं ना, 2 और सुन लो, मगर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बस 1 ही मिनट में बता दूंगा। एक तो वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। कुछ बातें ऐसी होती हैं, बड़े से बंद रखियो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइक पे नहीं की जाती हैं, बंद करो इसको। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइक